السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ الہ، الہ کا جو روٹ ہے حمزہ لام ہے یا پھر واو لام ہے بھی کہا گیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض الفاظ کے لیے دو روٹس بھی ہوتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ اس کا روٹ حمزہ لام ہے اور بعض نے کہا کہ واو لام ہے، جیسے والہانہ طور پر نہیں آپ کہتے والہا، اور بعض نے کہا کہ حمزہ لام ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے عقل دنگ رہ جائے، الذی تتحیر فیہ العقول، جس میں انسان کی عقل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے، یعنی الہ وہ چیز جسے عقل نہیں پا سکتی، عقل بہت چھوٹی ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے، بیونڈ امیجنیشن تھنکنگ، وہ ہوتا ہے الہ۔ ہم اس کا معنی معبود کرتے، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور محبت، ٹھیک ہے نا، الخضوع والتذلل، اور شدید محبت کے ساتھ جھکنا کسی کے آگے۔ تو الہ کون ہوتا ہے؟ جس کے آگے انسان شدید محبت کے ساتھ جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر انسانوں نے کیا کیا، یا انسانوں کی غلطی کیا تھی کہ وہ دنیا میں جس چیز سے بھی مرعوب ہوئے، حیران ہوئے، اسی کے آگے جھک گئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ستارہ دیکھا، مرعوب ہوئے، یہ میرا الہ ہو سکتا ہے، پھر ڈوب گیا تو وہ روب ختم ہو گیا۔ پھر چاند دیکھا تو کہا یہ ذرا اس سے بڑا ہے، چمکدار ہے، وہ بھی ڈوب گیا، کہا یہ بھی نہیں الہ ہو سکتا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ بھی فلما افلت، جب ڈوبا کہنے لگے یا رب اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو بھٹک جاؤں گا، یہ نہیں الہ ہو سکتا جو ڈوب جائے، کیونکہ جب تک وہ چمکتا ہے تو بڑا حیران کرتا ہے چمک چمک کے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ تو الہ وہ نہیں ہو سکتا جو کبھی چمکے اور کبھی نہ چمکے، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ الہ پھر ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے، کوئی جو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بنیادی معنی الہ کا کیا ہے کہ جس کے بارے میں عقل حیران رہ جائے۔ یہ دیکھیے یہاں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے نا، جب میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو پھر وہ ڈیٹیل روح تک جانے کے لیے ہوتی ہے، ترجمہ آپ اس کو نہ سمجھا کریں۔ ابھی آپ کیا کریں گے، الہکم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تمہارا الہ، یہ تمہارا معبود، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں لکھیں گے وہ جس کے اوپر عقل حیران ہو جائے اس کے بارے میں کہا جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے۔ واحد کا روٹ واحدال، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، پہلا سبق جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، یعنی انسان کا الہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی اس قابل ہے کہ انسان اس کو پوجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی مہربان اور رحیم ہے۔ لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس زمین پر موجود ہیں، اور پھر چونکہ پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دے، اپنے اعلیٰ ترین جذبات، عقیدت، اطاعت، فرما برداری، سجدہ، صدقہ، نماز، ہر چیز اسی کے لیے، اسی کو معبود سمجھے، اسی کے آگے جھکے۔
اور صرف اس کے آگے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.